بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دن ابو جہل اور ولید بن مغیرہ نے مشورہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں قتل کر دیا جائے، اور طے یہ پایا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے تو اس وقت ولید ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دے گا۔ نماز کا وقت ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول نماز پڑھنے کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے نماز شروع کی تو ابو جہل نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ اٹھو اور پروگرام کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دو۔ نعوذ باللہ۔ ولید وہاں آیا جہاں رحمت للعالمین نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس وقت عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دکھائی نہ دیتے تھے۔ وہ حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے کہا، مجھے محمد کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن وہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ سن کر ابو جہل اور اس کے خاندان کے افراد اٹھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں بہت تلاش کیا، لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں مصروف تھے۔ ابو جہل نے ایک پتھر اٹھایا اور چاہا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اطہر پر مارے، لیکن خدا کی قدرت سے وہ پتھر اس کے ہاتھ سے چپک گیا۔ اس نے پتھر کو ہٹانے کی بڑی کوشش کی لیکن جدا نہ ہوا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو جہل آپ کے پاس آیا اور کہا، خدا را اس پتھر کو میرے ہاتھوں سے جدا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تو اس کا ہاتھ پتھر سے جدا ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ابو جہل نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور چاہا کہ حالت سجدہ میں پڑے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرائے، لیکن جیسے ہی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا تو کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، جیسے ہی میں نے پتھر مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سانڈ دم اٹھائے میری طرف آ رہا ہے۔ میں اگر آگے بڑھتا تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ ایک دفعہ نصر بن حارث نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر جیسے ہی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا تو کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ پھر اس نے ابو جہل سے کہا، میں جیسے ہی قتل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادہ سے آگے بڑھا تو مجھے سیاہ رنگ کا سانپ دکھائی دیا جو منہ کھولے ہوئے میری طرف آ رہا تھا، اس لیے میں ڈر کے مارے واپس آ گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ عرب میں فضیل بن عمیر نامی ایک شخص رہتا تھا جو بت پرست تھا۔ اس میں ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ ایک مرتبہ اس نے پروگرام بنایا کہ وہ مکہ جائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے۔ وہ شخص مکہ آیا اور مسجد الحرام گیا۔ اتفاق سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے روبرو ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو فضیل ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا نیت لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کے بیت اللہ کے طواف کی نیت سے یہاں آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا سے مغفرت طلب کرو اور اس کے حضور توبہ کرو اور اس کے دین سے تمسک اختیار کر۔ شیطان نے تیرے دل پر پھونک ماری ہے اور اس نے تجھے ایک ایسے فعل کے متعلق دھوکہ دیا ہے جسے صرف وحشی افراد ہی سر انجام دیا کرتے ہیں، اور وہ فعل قتل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سن کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کا رواں رواں کانپنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ اسلام لے آیا اور بعد میں اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ کو ہر قیمت پر قتل کر کے رہیں گے، لیکن احکم الحاکمین خدا نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اس لیے آپ کے
دشمنوں نے آپ کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی وہ سب کی سب ناکامی سے دوچار ہوئی۔ جب جنگ خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثل شجاعت سے اختتام پذیر ہوئی اور مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح حاصل ہوئی تو ایک یہودی عورت نے خیبر کا بدلہ لینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ وہ عورت مرحب بن حارث کی بہن زینب تھی۔ اس نے ایک بکری ذبح کی، اس کے گوشت کو بھونا اور اس میں زہر ڈال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئی اور اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے مالک تھے۔ آپ کسی کا ہدیہ رد کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے اس عورت کا ہدیہ بھی قبول کیا۔ آپ نے بکری کے گوشت کا لقمہ ہاتھ میں لیا اور منہ میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے بکری کے گوشت میں بولنے کی طاقت عطا کی اور اس سے یہ آواز آئی، یا رسول اللہ، میں زہر آلود ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ کے اس طرز عمل سے یہودی عورت کو یقین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خیانت سے واقف ہو چکے ہیں اور وہ اس سے انتقام لیں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں معلوم وہ اسے کیسی کیسی سزائیں دیں گے اور قتل کریں گے، اور یہ انتقام صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کے پورے قبیلہ سے اس خیانت کا انتقام لیا جائے گا۔ الغرض اپنا تاریخ مستقبل سوچ کر وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ چنانچہ وہ اپنے دامن میں ناکامیاں سمیٹ کر واپس چلی گئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فوجی دستہ لے کر مشرکین کے ایک گروہ سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مشرکین مقام ذی امر پر آپ کے مقابلہ کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ جب مشرکین نے اسلامی لشکر کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ان کے انتظار کے لیے وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ اس دوران کچھ بارش ہوئی جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس گیلا ہو گیا۔ آپ نے اپنے پڑاؤ کو چھوڑا۔ کچھ دور درختوں کا جھنڈ تھا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور اپنے کپڑے خشک کرنے کے لیے درختوں کی ٹہنیوں پر رکھ دیے۔ پھر آپ ایک طرف جا کر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لشکر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھیوں سے دور درخت کے نیچے سوتے ہوئے دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے میں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مشرکین کا سردار وہاں آیا جہاں آپ سوئے ہوئے تھے۔ اس نے تلوار بلند کر کے آپ سے کہا، اے محمد بتاؤ اس وقت میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بچا سکتا ہے۔ آپ کا جواب سن کر اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہوئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کی تلوار اٹھائی اور فرمایا، بتاؤ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر اس نے آپ سے معذرت طلب کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔